السلام علیکم محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو میں نور اسلام چینل میں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کا میری ویڈیو کا ٹاپک ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کب ہوئی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ واقعہ معراج کا ہے، جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی اور تحفے میں ان کو نماز کا ایک تحفہ ملا۔ محترم بزرگوں دوستوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے یہ سفر کیسے طے کیا اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے ہوا، یہ ساری باتیں آپ لوگوں کو میری اس ویڈیو میں دیکھنے کو مل جائیں گی۔ محترم بزرگوں دوستوں، آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ دوستوں، بیچ میں ادھورا ویڈیو چھوڑ کر نہ جائیں، کیونکہ ادھورا ویڈیو چھوڑ کر جانے میں ادھوری جانکاری آپ لوگوں کو مل پائے گی اور اس سے آپ لوگوں کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کیا۔ تو چلیے وہ دوستوں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں آخر تک ویڈیو کو اور جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج کا سفر کیسے طے ہوا اور اللہ سے دیدار کیسے ہوا۔ تو چلیے دوستوں شروع کرتے ہیں ویڈیو کو اور دیکھتے ہیں۔ ویڈیو میں ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سدرۃ المنتہا تک کے سفر کے بارے میں بیان کیا تھا۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جبریل امین علیہ السلام رک جاتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ 70,000 چھوٹے چھوٹے حجاب یعنی پردے میں نے طے کیے، جن میں حجاب عظمت، حجاب رحمت، حجاب نور، حجاب کرامت، حتیٰ کہ کل 70,000 اس طرح کے حجاب یعنی پردوں کو ہٹاتے ہوئے پیغمبر اسلام آگے بڑھے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ان حجابوں کو ہٹا کر جب میں آگے بڑھا تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آسمان کے فرشتے قرآن کی کن آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ میں نے یہ دیکھا کہ وہ فرشتے کہ جو ان پردوں پر مقرر ہیں وہ سب سورہ نور کی تلاوت کر رہے ہیں۔ پھر اسی حجاب کے بعد میں کرسی کے قریب سے گزرا، وہاں کے فرشتے آیت الکرسی کی تلاوت کر رہے ہیں، اور جب میں آخر میں عرش تک پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے فرشتے سورہ مومن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ 3 قرآنی سورے جو ابھی نازل نہیں ہوئے ہیں، ان کو پیغمبر اسلام نے آسمانوں پر سنا۔ حجاب ہٹتے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ آخری 70,000واں حجاب میں نے ہٹایا تو اتنا نور میرے سامنے آیا کہ جس کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغی، یعنی ظہور نور کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ادھر ادھر ہٹی، نہ نور سے متجاوز ہوئی۔ اس کے برخلاف جب کوئی شخص سورج کو دیکھتا ہے تو اس کی نظر بے اختیار ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور آپ نے اتنے عظیم نور کو دیکھا اور آپ کی نظر ادھر ادھر نہیں ہوئی۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اتنی شدت سے وہ نور تھا کہ مجھے ایسا لگا کہ ساری کائنات میں میرے علاوہ کوئی نہیں رہا، تمام مخلوقات سے رشتہ کٹ گیا ہے۔ دنیا کے انسان، آسمان، آسمانوں کے فرشتے، یہ سب بالکل ذہن سے نکل گئے ہیں، اتنا سکون کا مقام ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا اتنا تیز نور ہے کہ اگر کسی اور کی آنکھ ہوتی تو شاید آنکھ پگھل کے گر جاتی، اگر کوئی اور ہوتا تو اتنا سناٹا تھا، اتنا سکون تھا کہ شاید اس کا دل بے قابو ہو جاتا۔ مگر 70,000واں حجاب ہٹا کر اللہ کے رسول پورے سکون اور وقار کے ساتھ اس مقام پر کھڑے ہیں، اور یہ بھی پیغمبر اسلام نے دیکھ لیا کہ اتنا زیادہ جو نور آ رہا ہے، سبز رنگ کا ایک پردہ پڑا ہے، سبز زبرجد کا، اس میں سوئی کی نوک کے برابر ایک سوراخ ہے، اور اس سوراخ سے یہ نور نکل رہا ہے۔ اس کی طاقت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی فرشتہ بھی دیکھے تو پگھل جائے، اگر کوئی نبی بھی دیکھے تو اس کی آنکھ پگھل جائے۔ مگر پیغمبر اسلام پورے اطمینان کے ساتھ وہاں کھڑے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ چاروں طرف سناٹا ہے، یہاں کوئی چیز باقی نہ رہی سوائے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور نور الہی کے۔ اس حالت میں پیغمبر اسلام یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے سنا جیسے آواز آ رہی ہے،
یہ سورہ بقرہ کی آخری 3 آیتیں ہیں جو در حقیقت شب معراج اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان گفتگو ہے۔ پروردگار عالم کی طرف سے آواز آئی کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ کا ہے، اور تم اپنے دل کی باتیں ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے معاف کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جیسے ہی یہ آواز میرے کان میں آئی، بے اختیار میری زبان سے نکلا، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ رسول ایمان لائے ان تمام چیزوں پر جو ان کے پروردگار نے نازل کی ہیں، اور تمام مومنین بھی اللہ پر، ملائکہ پر، کتابوں پر اور رسولوں پر ایمان لائے، اور مومنین یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم تیرے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، اور مومنین یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہم نے تیرا حکم سنا اور ہم نے اطاعت کی، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت کر دے اور ہمیں پلٹ کر تیری ہی طرف آنا ہے۔ جیسے ہی پیغمبر اسلام نے یہ دعا مانگی تو بارگاہ الہی سے یہ آواز آئی کہ اللہ کسی بندے پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ہر شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہے، اور جو بدی کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے۔ جیسے ہی پروردگار عالم نے یہ اعلان کیا تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر وہ مشہور دعا آ گئی جس میں انہوں نے اپنے لیے یا اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں مانگا، بلکہ اپنی امت کے لیے دعا کی کہ ہمارے رب ہم سے بھول چوک ہو گئی ہو یا ہم سے خطا میں کوئی کام ہو جائے تو اس کا مواخذہ نہ فرما، ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے والی امتوں پر ڈالا تھا، ہمارے رب ہم جس بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہمارا آقا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما۔ بس ادھر پیغمبر اسلام کی دعا مکمل ہوئی اور ادھر بارگاہ الہی سے آواز آئی، اے میرے حبیب تم نے دعا مانگی، میں تمہاری دعا کو قبول کر رہا ہوں، اور سنو اب تمہاری دعا کی وجہ سے میں تمہاری امت کو یہ تحفے دے رہا ہوں، اور اس کے بعد مسلسل تحفے دیے گئے۔ پہلا تحفہ یہ دیا گیا کہ اے میرے حبیب تم سے پہلے جتنی امتیں گزریں سب کی طہارت صرف پانی سے ہو سکتی تھی، مگر تمہاری امت کو میں نے آسانی دے دی، اگر پانی ان کے پاس نہ ہو تو مٹی سے تیمم کر کے وہ نجاست کو دور کر کے اپنی عبادتیں انجام دے سکتے ہیں۔ سنو میرا حبیب تم سے پہلی امتوں کا طریقہ یہ تھا کہ اگر ان کا کپڑا نجس ہو جاتا تھا تو اتنا کپڑا کاٹ کے پھینک دینا پڑتا تھا، مگر تم نے دعا مانگی اپنی امت کے لیے کہ پروردگار ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو ہم سے پہلے کی امتوں پر ڈالا، تو تم سے پہلے جو نبی آئے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام، ان کی امت کے لیے حکم تھا کہ کپڑا نجس ہے تو اتنا حصہ کاٹ کے پھینک دو، مگر تمہاری وجہ سے یہ حکم معاف ہو گیا ہے، اب تمہاری امت کا کپڑا نجس ہو تو فقط پانی ڈال کے پاک کر لے، وہ کپڑا پاک ہو جائے گا۔ اے میرے حبیب تم سے پہلے کی امتوں کے لیے یہ لازم تھا کہ جب کبھی نماز کا وقت آئے تو نماز مسجد میں جا کر پڑھیں، یعنی پہلے کی امتوں میں نماز گھر میں نہیں ہو سکتی تھی، دفتر میں نہیں ہو سکتی تھی، بازار میں نہیں ہو سکتی تھی، فقط مسجدوں میں ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ہر نماز کے آنے سے پہلے ہی انسان کو اپنا کاروبار، اپنا سفر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مسجد کی جانب دوڑنا پڑتا تھا، لیکن نہیں میرے حبیب تمہاری امت کے لیے ہم اتنا بوجھ نہیں ڈال رہے ہیں، ان کو ہم نے آسانی دی، جس پاک و پاکیزہ جگہ پر نماز پڑھیں گے وہ نماز قبول ہے۔ تبھی تو پیغمبر اسلام کہتے تھے میرے پروردگار نے زمین کو میرے لیے پاک کرنے کی جگہ بھی بنایا اور سجدے کی جگہ بھی، جہاں چاہے نماز پڑھ لو۔ اب آپ خود سوچئے اگر یہ پابندی لگ جاتی کہ نماز صرف مسجد میں ہو سکتی ہے تو
تو مسجد کے لیے آپ کو بعض اوقات کتنی دور سے آنا پڑتا۔ پھر چوتھی آسانی، تم سے پہلی امتوں پر 50 نمازیں واجب تھیں، یعنی تقریباً آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں ایک نماز۔ مگر اے میرے حبیب، تمہاری دعا کی وجہ سے تمہاری امت پر ہم صرف 5 نمازیں واجب کر رہے ہیں۔ مگر عجیب بات یہ کہ 5 کا ثواب وہی ملے گا جو 50 نمازوں کا ثواب تھا۔ تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے لیے زکوٰۃ مال کا 1/4 حصہ تھی، اب ہم 40واں حصہ کیے دے رہے ہیں، یعنی پہلے 40 روپے پہ 10 روپے نکالنا تھے، اب 40 روپے پہ 1 روپیہ نکالنا ہے۔ اے میرے حبیب، تم سے پہلے کی امتوں پہ قربانی جو واجب تھی اس میں شرط تھی کہ لوگ اپنی قربانی اپنے کندھے پہ اٹھا کے مکے تک جائیں اور وہاں پر قربانی رکھ دیں۔ قربانی قبول ہوگی تو آسمان سے ایک آگ اتر کے اس کو جلا دے گی، یعنی سب کے سامنے وہی پتہ چل جائے گا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی، کس کی قبول نہ ہوئی۔ سوچئے کہ یہ خود کتنی شرمندگی کی بات ہوتی، مگر اے میرے حبیب، تمہاری دعا کا نتیجہ ہے کہ اب قربانی اٹھا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں چاہو قربانی کرو، اور یہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قبول نہ ہوئی۔ مگر اب ہم نے قربانی کی قبولیت کے لیے فقیروں اور مسکینوں کا پیٹ بھرنا ضروری قرار دیا ہے کہ جس نے فقیر اور مسکین کے شکم تک قربانی کو پہنچا دیا اس کی قربانی قبول ہے، کندھے پہ اٹھا کے لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے میرے حبیب، تم سے پہلے کی امتوں کے لوگوں کی خطا معاف نہیں تھی، یعنی فرض کیجئے کہ آپ بھول گئے کہ ہمارا روزہ ہے اور آپ نے کھانا کھا لیا، پہلے کی امت ہوتی یہ روزہ بھی رکھنا پڑتا اور رمضان کے بعد دوسرا روزہ بھی رکھنا پڑتا، مگر اب ہم نے بھول کو معاف کر دیا۔ اگر بھولے سے نماز میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو نماز صحیح ہے، اگر بھولے سے روزے میں کوئی غلطی ہو جائے تو روزہ صحیح ہے، اگر بھولے سے حج میں کوئی غلطی ہو جائے تو حج صحیح ہے۔ پہلے کی امتوں کو یہ سہولت نہیں تھی، اگر بول میں بھی کوئی غلطی ہوتی تو عبادت کو دہرانا پڑتا۔ اے میرے حبیب، تم سے پہلے کی امتوں کو کوئی مشکوک چیز استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ شک ہو رہا ہے یہ پانی پاک ہے یا نجس، ان پر واجب تھا کہ چھوڑ دیں، اور تمہاری امت کو ہم نے اجازت دے دی ہے کہ جس چیز کے بارے میں شک ہو، شک کے عالم میں اس کو صحیح سمجھتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میرے سامنے شراب ہے یا شربت، اجازت ہے کہ آپ اس کو پی سکتے ہیں۔ میرے سامنے حلال گوشت ہے یا حرام، آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ میں فلاں مومن کے گھر میں گیا، پتہ نہیں مال حرام سے اس نے کھانا پکایا ہے یا مال حلال سے، آپ کو اجازت ہے، آپ اطمینان سے اس کے ہاں کا کھانا کھا سکتے ہیں، مگر یہ ہم کو سہولت ہے، ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کو یہ سہولت نہ تھی۔ اے میرے حبیب، تمہاری امت کو ایک سہولت ہم نے یہ بھی دی کہ ان میں اگر کوئی مرتد ہو جائے، مثلا ایک آدمی اسلام کو چھوڑ دے، اس کے بعد دوبارہ اسلام قبول کرے، تو جتنے اعمال اس نے کیے ہیں گزشتہ زندگی میں وہ ضائع نہیں ہوتے ہیں، وہ سب اس کے نامہ اعمال میں رہتے ہیں۔ اس سے پیچھے کیا تھا؟ حضرت ابراہیم و حضرت نوح علیہ السلام کی امتوں میں اگر کوئی آدمی مرتد ہو گیا 50 سال کے بعد، پھر توبہ کر کے مسلمان بن گیا تو پورے 50 سال کے اعمال ضائع گئے، سب کی قضا کرنا پڑے گی۔ اے میرے حبیب، تم سے پہلے کی امتوں میں طریقہ یہ تھا کہ اگر کوئی آدمی گناہ کرتا تھا اس کی پیشانی پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا تھا، یعنی جس بازار میں جائے، جس مسجد میں جائے، دوستوں کے درمیان جائے، خاندان والوں کے درمیان جائے، اس کی پیشانی کا داغ دور سے بتا رہا ہے کہ گناہگار آ رہا ہے، اور اگر کوئی آدمی گھر سے نہ نکلے تو اس کے گھر کے دروازے پر نشانی آ جاتی تھی کہ یہ گناہگار ہے۔ مگر اے میرے حبیب، ہم نے تمہاری امت کے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چل سکتا ہے کہ کون گناہگار ہے اور کون نیکوکار۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو تحفہ دیا ہے وہ کیا ہے کہ اے میرے حبیب، پرانے زمانے کی امتوں میں ہر آدمی کے کندھے پہ جو 2 فرشتے آتے تھے وہ مرتے دم تک اس کے ساتھ رہتے تھے،
مگر تمہاری امت کے لیے یہ سہولت ہے کہ دن کو جو فرشتے اعمال لکھتے ہیں رات کو وہ نہیں آتے ہیں، رات کو دوسرے فرشتے آتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک مرتبہ کسی مومن کے کندھے پہ بیٹھ کے گیا ہے وہ مرتے دم تک دوبارہ نہیں آئے گا، یعنی فرشتوں تک کو پتہ نہ چلے کہ کون سا مومن زیادہ گناہ گار ہے۔ زیادہ سے زیادہ ایک دن کے اعمال پتہ چلیں گے، ایک رات کے اعمال پتہ چلیں گے۔ میرا حبیب یہ میری رحمت ہے۔ اے میرے حبیب تم سے پہلے کی امتوں کو ایک سختی یہ بھی تھی کہ اگر وہ گناہ مسلسل کریں تو ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا جاتا تھا، کسی کو بندر بنایا، کسی کو خرگوش بنایا، کسی کو ہاتھی بنایا۔ مگر اب تمہاری امت پر یہ عذاب کبھی نہیں آئے گا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کو بدل کے کوئی جانور بنا دیا جائے۔ اے میرے حبیب تم سے پہلے کی امتوں کا یہ سلسلہ تھا کہ اگر وہ نیکیاں کرتے تھے تو نیکیاں ان کے نامۂ اعمال میں، برائیاں کرتے تھے تو برائیاں ان کے نامۂ اعمال میں لکھی جاتی۔ مگر اب تمہاری امت کے لیے کچھ ایسی نیکیاں ہم نے رکھی ہیں کہ جو یہ نیکیاں کرے گا سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ مثلاً حج کرنے والے کے سارے گناہ معاف، جہاد کرنے والے کے سارے گناہ معاف، میت کو غسل دینا۔ روایت ہے کہ جو آدمی میت کو غسل دیتا ہے اور میت کے لیے اپنے ہاتھ سے قبر کھودتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح اس دن تھا جب اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا تھا۔ اے میرے حبیب تمہاری امت کو ایک سہولت ہم نے یہ بھی دی کہ اگر کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرے کہ آج ہمیں یہ نیکی کرنا ہے، فوراً اس کے نامۂ اعمال میں آ جائے گا کہ اس نے ایک نیکی کر لی فقط ارادے پر، اور اگر واقعاً نیکی کر لی تو 10 گنا ثواب اس کو الگ سے ملے گا نیکی کرنے پر۔ اس سے پہلے کی امتوں میں یہ نہیں تھا، اگر ایک نیکی کرتے تھے تو ایک نیکی کا ثواب ملتا تھا، خالی ارادہ کرتے تھے تو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اے میرے حبیب میں نے تمہاری امت کو ایک سہولت یہ دی کہ اگر ان میں سے کوئی بدی کا ارادہ کرے تو اس کی بدی نہیں لکھی جاتی، نیکی کا ارادہ کرے تو لکھ لی جاتی ہے کہ اس نے نیکی کر لی، لیکن برائی کا ارادہ کرے تو برائی لکھی نہیں جاتی، اور اگر برائی کر لے تو ایک گناہ کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ لیکن پرانی امتوں میں الٹا معاملہ تھا کہ ایک برائی پہ 10 گنا سزا، خالی ارادہ کرنے پر ایک گناہ لکھ لیا جاتا تھا۔ اے میرے حبیب ہم نے تو یہاں تک تمہاری امت کو سہولت دی کہ اگر وہ برائی کا ارادہ کرے کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی، پھر بعد میں اپنے ارادے کو توڑ دے تو اس ارادے کو توڑنے پر ایک نیکی لکھ دی جائے گی۔ اور اے میرے حبیب تمہیں پتہ ہے تم سے پہلے کی امتیں جب گناہ کرتیں تو کم سے کم 40 سال بعد ان کی توبہ قبول ہوتی تھی۔ آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو 40 سال صحرا میں گھومنا پڑا، کم سے کم 40 سال، کبھی 50 سال، کبھی 80 اور کبھی 100 سال، اور جب توبہ قبول بھی ہوتی تھی تو اس شرط کے ساتھ کہ کوئی ایک نعمت تمہیں حرام کرنا ہوگی، یہ تمہارے گناہ کی سزا ہے۔ یعنی پہلے تو توبہ 40 سال بعد، اور پھر توبہ کر بھی لی ہے تو کوئی ایک نعمت چھوڑنا پڑے گی، تم خود فیصلہ کرو کہ کون سی نعمت چھوڑ دو گے۔ لیکن اے میرے حبیب آپ کی امت کے لیے یہ آسانی ہے کہ جب بھی کوئی گناہ کرے گا جیسے ہی وہ توبہ کرے گا اسی لمحے اس کی توبہ قبول ہو جائے گی اگر سچے دل سے توبہ کی ہے، اور کسی نعمت کو بھی حرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ پروردگار کی طرف سے الٹا اس کے لیے مزید رحمتیں آئیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے بندے سے انتہائی خوش ہوتا ہے۔ اے میرے حبیب آپ نے دعا مانگی، ہم نے آپ کی دعا کو قبول کیا۔ شب معراج پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ تحفے حاصل کیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا کی دعا کی مدد سے۔ یہ شب معراج کی سب سے پہلی چیز ہمارے سامنے آئی۔ اس کے بعد پروردگار عالم کی آواز آئی، اے میرے حبیب، اے میرے بندے۔ پیغمبر اسلام نے کہا، لبیک پروردگار میں حاضر ہوں۔ فرمایا کہ اے میرے بندے، کیا تم نے دیکھا کہ تمہارا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ کیا تمہیں درجہ دیا گیا ہے آسمانوں پر؟ پیغمبر اسلام نے کہا، ہاں میرے پروردگار، میں نے یہ ساری نعمتیں دیکھی ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب سنو، میں تمہارا پروردگار ہوں، میرے علاوہ کوئی تمہارا پروردگار نہیں ہے، اس لیے عبادت کرو تو میری۔ دیکھیں، یہ پیغمبر کو تو نہیں کہا جا رہا، کہا ان کو جا رہا ہے، سنایا ہمیں جا رہا ہے۔ بس میں تمہارا پروردگار ہوں، میری عبادت کرو، مجھ ہی پر توکل کرو، اور میرے علاوہ کسی اور سے سہارا نہ ڈھونڈو۔ اور اس کے بعد کہا، اے میرے حبیب تمہیں پتہ ہے کہ میرے حکم سے عرش الہی سے کیا آواز آتی ہے؟ انا سبوح قدوس، میں پاک و پاکیزہ ہوں، میں صاحب تقدیس ہوں۔ انا رب الملائکۃ والروح، میں فرشتوں کا اور روح القدس کا پروردگار ہوں۔ اور اس دعا کے بعد پروردگار کیا کہتا ہے؟ سبقت رحمتی علی غضبی، میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے۔ اے میرے حبیب کیا تمہیں پتہ ہے کہ عرش الہی کے فرشتے کیا بحث کرتے رہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام نے کہا، پروردگار تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ کہا، یہاں بحث یہ ہوتی ہے کہ 6 نیکیوں میں سے کس کا ثواب زیادہ ہے، اور پتہ ہے وہ کون سی 6 نیکیاں ہیں؟ فرشتوں میں بحث یہ ہوتی ہے کہ کیا واجب نمازوں کے لیے وضو کو بالکل ٹھیک ٹھیک انجام دینا، احتیاط اور توجہ کے ساتھ، وضو میں کوئی غلطی نہ ہونے پائے۔ ایک گروہ کہتا ہے یہ سب سے نیک عمل ہے، دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، مومن کا اپنے گھر سے نکل کر نماز جماعت کے لیے جانا یہ سب سے نیک عمل ہے۔ تیسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، مومن کا ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کے لیے انتظار کرنا، یہ انتظار سب سے نیک عمل ہے۔ چوتھا گروہ کہتا ہے کہ نہیں، مومن کا دوسرے مومن کو بآواز بلند سلام کرنا یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ پانچواں گروہ کہتا ہے کہ نہیں، مومنوں کا ایک دوسرے کو کھانا کھلانا یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ اور چھٹا گروہ کہتا ہے رات کو اس وقت نماز پڑھنا جب لوگ سو رہے ہوں، یہ سب سے بہتر عمل ہے۔ اور پھر آخر میں کیا کہا کہ ملائکہ میں اب تک یہ بحث ہے اور وہ فیصلہ نہیں کر پائے۔ معاذ اللہ، کیا اللہ تعالیٰ بھی فیصلہ نہیں کر پایا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، مگر بتایا اس لیے نہیں کہ ملائکہ یہ بحث کرتے رہیں۔ یہ بحث بہت اچھی عبادت ہے، اور ہمیں اور آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ ملائکہ کے نزدیک سب سے بہترین کون سے 6 عمل ہیں، تاکہ یہ 6 عمل ہماری زندگی میں داخل ہو جائیں۔ بہرحال انہی میں سے کوئی عمل اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل ہے۔ معراج ہی کے سفر میں پیغمبر اسلام کی ایک اور دعا ہمارے سامنے آتی ہے جو سورہ بنی اسرائیل میں موجود ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَل لِّي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور یوں کہیے، میرے رب تو مجھے سچائی کے ساتھ داخل کر اور سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنے ہاتھ سے مجھے ایک قوت عطا فرما جو مددگار ثابت ہو۔ مفسرین نے اس داخل اور خارج ہونے سے مکہ سے خارج اور مدینہ میں داخل ہونا مراد لیا ہے۔ یہ ہجرت کی دعا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج میں ہجرت کی دعا دی جا رہی ہے۔ یہ دعا کرو تاکہ مسلمان ہجرت کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ 14 اصول دیے جن پر مدینے کی اسلامی حکومت قائم ہونا تھی، بلکہ قیامت تک کے لیے تمام مسلمان جہاں بھی ایک اسلامی حکومت قائم کریں گے اس میں یہ 14 اصول کام آئیں گے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ تمہارے پروردگار نے یہ حکم لگا دیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا۔ دوسرا اصول وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے اوپر احسان کرنا۔ معراج میں ہی پیغمبر اسلام کو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کی دعا سکھائی گئی، یعنی اے میرے پروردگار میرے والدین پر اس طرح رحمت نازل کر جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ تیسرا اصول، اور اپنے رشتہ داروں کو، معاشرے کے غریب لوگوں کو اور مسافروں کو ان کا حق ادا کرو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ان پر رحم کھاؤ، قرآن نے یہ نہیں کہا ان کو بھیک دو، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کو خیرات دو۔ قرآن نے کیا کہا؟ ان کا حق ان کو ادا کرو۔ اگر کوئی تمہارا رشتہ دار غربت میں ہے تو آپ کے مال میں اس کا حق ہے،
अगर कोई मुसाफिर है तो तुम्हारे माल में उसका हक है। चौथा उसूल, खबरदार फजूल कामों में अपना पैसा खर्च ना करना। फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं। इसके बाद पांचवा उसूल आया, अपने हाथों को ना इतना खोल दो कि जो अल्लाह ने दिया है सब बांट दिया, और ना अपने हाथों को अपनी गर्दन के साथ बांध के रखो। यानी इस्लामी मुआशरे में ना ज़रूरत से ज़्यादा खर्च यानी इसराफ की गुंजाइश है और ना कंजूसी की गुंजाइश है। छठा उसूल, खबरदार गुर्बत के डर से अपनी औलाद को कत्ल ना करना, ये सोचकर कि खिलाएंगे कहाँ से पिलाएंगे कहाँ से। देखिए कत्ल की कई किस्में हैं, गर्दन मरोड़कर फेंक देना, जहर दे देना, कब्र में जिंदा दफन कर देना, पैदा होने से पहले मार देना, हमल गिरा देना, ये सारी चीज़ें कत्ल औलाद में आ गईं। जबकि कुरान का ऐलान किया है, हम उनको भी रोज़ी देने वाले हैं, हम तुमको भी रोज़ी देने वाले हैं। तो तुम क्या समझ रहे हो? क्या तुम अपनी कुव्वत से पैदा किया गया हासिल कर रहे हो? अरे तुम्हें भी हम ही रिज़्क दे रहे हैं। हम बंद कर दें ये सिलसिला तो तुम अपनी ज़िंदगी नहीं बचा सकते हो, और उनको भी हम ही रिज़्क देंगे। इसके बाद कुरान कह रहा है, याद रखो बेगुनाह बच्चे का कत्ल बहुत बड़ी खता है। इसके फ़ौरन बाद छठा उसूल आ गया कि खबरदार ज़िना के करीबी ना जाना, ये खुलम खुला गुनाह है और बदतरीन रास्ता है जो तुम इख्तियार कर रहे हो। इसके बाद सातवां उसूल, खबरदार किसी इंसान की जान ना लेना सिवाय इसके कि हक हो। यानी अगर ख़ुद वो कातिल है तो उसकी गर्दन को हम उड़ा दें, वो ख़ुद अगर जानी है तो उसको तो संसार करेंगे, लेकिन खबरदार बग़ैर हक के किसी को कत्ल ना करना। बस अगर कोई आदमी मजलूम मारा गया तो उसके वारिस को हमने हक दिया है कि वो कातिल को कत्ल कर सकता है, लेकिन खबरदार ऐसा ना हो कि तुम बाप का बदला लेने जाओ और उसमें ज़्यादती कर जाओ। कितने अहकामात इस एक हुक्म में आ गए। कत्ल एक ने किया है, पूरे मोहल्ले को आग लगा दी। कत्ल एक ने किया है, अब उसकी औलाद को मारें। नहीं, हमने मजलूम के वारिसों को हक दिया है कि बदला लें, लेकिन बदला लेने में कोई असराफ ना करें। अगर वो हद में रहेंगे तो हमारा वादा है कि हम उनकी मदद करेंगे। और इसके बाद कुरान का अगला हुक्म आ रहा है कि खबरदार रिज़्क का जो मसला है उसमें एक बात याद रखना कि बाज़ औक़ात अल्लाह ताला किसी को ज़्यादा देता है, किसी को कम देता है। ऐसा ना हो कि किसी की हलाल कमाई है तो तुम उससे छीन छीन कर दूसरों को देना शुरू कर दो। इसके बाद कुरान कहता है कि जितने मुआहदे करो सब को पूरा करो। एक एक मुआहदे के बारे में मैदान क़यामत में सवाल होगा, और जब वज़न करके किसी को दो तो बिल्कुल सही सही नापना। क़यामत में इसके बारे में भी सवाल होगा। खबरदार ऐसी चीज़ के पीछे ना पड़ना जिसके बारे में तुम्हें यकीन ना हो। ये 13वां बड़ा उसूल है। इसीलिए गीबत की इजाज़त नहीं, इसीलिए किसी के बारे में बदगुमानी की इजाज़त नहीं, इसीलिए किसी के घर में झांकने की इजाज़त नहीं, इसीलिए सितारों का इल्म हासिल करने की इजाज़त नहीं, जिन्नात की हाज़री की इजाज़त नहीं, कि ये सब चीज़ें अंदाजे की होती हैं। कुरान कह रहा है, खबरदार सिवाय यकीनी बात के और किसी को हासिल ना करना। और फिर आखिरी हुक्म कुरान दे रहा है कि खबरदार ज़मीन में अकड़ अकड़ कर ना चलना, ना तुम्हारे पाँव ज़मीन को फाड़ सकते हैं और ना तुम्हारा तना हुआ सीना और उठा हुआ सर पहाड़ों से बुलंद हो सकता है। तकब्बुर के साथ ना चलना, वो सारे गुनाह जो एक मुआशरे को तबाह कर सकते हैं शब-ए मेराज बता दिए गए। क्योंकि अब तक मक्का में मुसलमान बेचारे मजलूम हैं, अब मदीने में जाके खुद ताकत आने वाली है। ऐसा ना हो कि अब तक मजलूमियत की वजह से जो गुनाह नहीं हो रहे थे, ताकत, पैसा और हुकूमत आके गुनाह शुरू हो जाएं। ये आखिरी पैगाम दिया और इसके बाद परवरदिगार आलम ने कहा कि ए मेरे रसूल, मैं तुम्हारा परवरदिगार, तुम मेरे रसूल। इसके बाद अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब से कहा, ए मेरे हबीब, मैंने तुम्हारा नाम अपने नाम में से निकाला है। मैं परवरदिगार हमीद हूँ। मैंने तुम्हारा नाम मोहम्मद और अहमद रखा है। अब तुम ज़मीन पे जाओ, ए अबुल कासिम, तुम्हारा आना भी मुबारक हो, तुम्हारा जाना भी मुबारक हो। इस अंदाज से पैगम्बर इस्लाम को
रुखसत किया गया और पैगम्बर इस्लाम ने वापसी का सफ़र शुरू किया। सिदरतुल मुंतहा पे जिब्रील अमीन चौकस खड़े हैं। पैगम्बर इस्लाम का इंतज़ार हो रहा है। पैगम्बर इस्लाम जब पहुँचे सिदरतुल मुंतहा पर तो पैगम्बर इस्लाम ने कहा कि सिदरतुल मुंतहा के आगे मैंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखीं जिनको बयान करने की इजाज़त नहीं। जितनी इजाज़त है उतना मैं तुमको बयान कर रहा हूँ, लेकिन ये एक तयशुदा बात है कि पैगम्बर इस्लाम ने अल्लाह को नहीं देखा, इसलिए कि परवरदिगार आलम आँखों से नज़र आ ही नहीं सकता है। ये नूर था जो सब्ज़ पर्दे में सुई की नोक के बराबर सुराख से निकल रहा था। वहाँ नूर इलाही और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान ये सारी बातें हुईं। और जब सिदरतुल मुंतहा पे जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने पूछा, अल्लाह के रसूल, आखिर में आपने अपने लिए भी कुछ मांगा? तो कहा कि हाँ। मैंने कहा कि परवरदिगारा, तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर पे बात की, इदरीस अलैहिस्सलाम को बुलंद मकाम पे बुलंद किया, दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता की, सुलेमान अलैहिस्सलाम को ऐसा मुल्क दिया कि जो किसी को ना दिया गया। परवरदिगारा, तू मुझे क्या दे रहा है? आवाज़ आई कि ए मेरे हबीब, इब्राहीम खलील बने थे, तुम मेरे हबीब बने हो। खलील उस दोस्त को कहते हैं जिसका मकाम नीचे हो, हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिसका मकाम बुलंद हो। हमने इब्राहीम को खलील बनाया है, तुम्हें हबीब बनाया है। मूसा अलैहिस्सलाम से कोहे तूर पे बात की है, आपसे मैंने बसाते नूर पे बात की है। और ए मेरे हबीब, सुलेमान अलैहिस्सलाम को मैंने दुनिया की हुकूमत अता की है, आपको आखिरत की हुकूमत दी है। शिफात तुम्हारे हाथ में, जन्नत तुम्हारे हाथ में, मैदान क़यामत तुम्हारे हाथ में। अगर दाऊद को मैंने ज़बूर दी है तो तुम्हें मैंने कुरान अज़ीम अता किया है। और ए मेरे हबीब, जो कुछ अंबिया को मिला है उस सब से बढ़कर तुम्हें मिला है। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, फिर अल्लाह ने जब आपको रुखसत किया तो क्या कहा? कहा कि आखिरी जुमला ये था कि ए अबुल कासिम, अंता हादियो व अंता महदियो। ए अबुल कासिम, तुम हादी हो, लोगों की हिदायत करो, महदी हो यानी तुम खुद हिदायत ले चुके हो और लोगों की हिदायत करोगे। तुम्हारा आना और जाना मुबारक हो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह के रसूल, ये बताइए अल्लाह ने आपको आखिरी वक्त में कासिम क्यों कहा? इससे पहले तो मोहम्मद, इससे पहले तो हबीब, इससे पहले तो रसूल था। ये जाते जाते आखिरी जुमला कासिम क्यों कहा? पैगम्बर इस्लाम ने कहा, परवरदिगार बेहतर जानता है। एकदम से वही आवाज़ आई, ए मेरे हबीब, इसकी भी मसलहत सुन लो। कासिम अरबी का लफ्ज़ है, इसके मानी है तकसीम करने वाला। तुम मेरी रहमत को तकसीम करने वाले हो, इसीलिए मैंने तुम्हें अबुल कासिम कहा। रहमत मेरी होगी, तकसीम तुम करोगे, जिसे चाहोगे तुम दोगे। और बस पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राईल अलैहिस्सलाम की बात मुकम्मल हुई। अब वापसी का सफ़र शुरू हुआ। बड़ी तेज़ी के साथ पैगम्बर इस्लाम वापस आ रहे हैं, यहाँ तक कि मक्का में पहुँचे। लेकिन ये सारी गुफ्तगू और सारे वाक़यात जो आपने इस वीडियो में देखे, ये इतनी जल्दी मुकम्मल हुए कि जब पैगम्बर इस्लाम चले, एक शख्स ने दरवाजे की कुंडी हिलाई थी। कुंडी अभी तक हिल रही है। एक आदमी ने लोटे से पानी डाला था, अभी तक पानी की धार का सिलसिला जारी है। जिस बिस्तर से रसूल उठ के गए थे उसकी गर्मी अभी तक बाकी है और पैगम्बर इस्लाम जाके आ गए। मगर इस दौरान हज़रत अबू तालिब एक चक्कर लगा के गए हैं। हज़रत अबू तालिब की बेटी हज़रत उम्मे हानी का घर है। हज़रत अबू तालिब बहुत दूर रहते हैं, मगर हज़रत अबू तालिब इस दौरान चक्कर लगा के गए हैं, क्योंकि अक्सर रातों को आके देखते हैं, अरे मेरा भतीजा गायब है। घबरा गए। घबरा के मोहल्ला बनी हाशिम में पहुँचे। सारे जवानाने बनी हाशिम को तैयार किया, तलवारें लेके आ जाओ, अगर मेरा भतीजा ना मिला तो अल सुबह जितने भी सरदार एक एक करके आएंगे, हरम में सबकी गर्दन उड़ा देना। उन सब को लेके वापस आए। इतनी देर में पैगम्बर इस्लाम आ चुके थे। पैगम्बर से पूछा, ए मेरे भतीजे कहाँ चले गए थे? पैगम्बर ने सारी कैफियत बताई।
यानी गोया मेराज की रवायत को सबसे पहले सुनने वाले हज़रत अबू तालिब हैं। एक दिन सुबह सवेरे जब पैगम्बर इस्लाम मस्जिदुल हराम में दाखिल हुए तो अबू जहल भी वहाँ बैठा था। अच्छा, अबू जहल रोज़ाना पैगम्बर से पूछता था, बताओ आज तुम पर क्या वही आई, और मजाक उड़ाता था। लेकिन पैगंबर उसके मजाक के बावजूद उसको सुनाते ज़रूर थे। आज जब अबू जहल ने रसूल को देखा, कहा कि ऐ मेरे भतीजे, आज भी तुमने कोई जादू की बात गढ़ी है, आज भी तुम अपनी तरफ से कुछ बना के लाए हो, सुनाओ तो सही। पैगंबर इस्लाम ने कहा, आज तो मैं 7 आसमानों की सैर करके आया हूँ। ये तो इतनी अजीब बात थी कि अबू जहल भी चकरा के रह गया। एक मर्तबा बाआवाज़ बुलंद अपने ग़ुलामों से कहा, दौड़ो, सारे सरदारान मक्का को जमा करो, आज तो मेरा भतीजा एक ऐसी बात कह रहा है कि जो उसके मानने वाले हैं वो सब उसको छोड़ देंगे। इससे ज़्यादा बेवकूफ़ाना बात क्या है। और इधर जब सब लोग जमा हो गए, अबू जहल ने कहा कि हाँ ऐ मेरे भतीजे, फिर से सुनाओ, तुम क्या कह रहे थे। पैगम्बर इस्लाम ने कहा, हाँ कल रात को मैं बैतुल मुक़द्दस गया, वहाँ से पहले आसमान, वहाँ से सारे आसमान, सारी कैफियत सुनाई। अबू जहल कहा मार के हंसा और कहा, सुनो तो सही मेरे भतीजे की बहकी बहकी बातें, इसके जुनून में अब कोई शक रह गया है, माअज़ल्लाह। मगर इतनी देर में एक शख्स खड़ा हुआ, उसने कहा कि ए मोहम्मद, तुम्हारा दावा है कि तुम बैतुल मुक़द्दस होके आए हो, क्योंकि इससे पहले पैगंबर बैतुल मुक़द्दस कभी नहीं गए। शाम तिजारत के लिए गए थे लेकिन बैतुल मुक़द्दस नहीं गए। पैगंबर इस्लाम ने कहा, हाँ मेरा दावा है। कहा, अच्छा, हम में से बहुत से बैतुल मुक़द्दस होके आए हैं, हम तुमसे सवाल करेंगे, बताओ। पैगंबर ने कहा, पूछो। और ऐन उस वक्त सारे पर्दे दरमियान से हटे। पैगंबर इस्लाम बराह रास्त बैतुल मुक़द्दस को देख रहे हैं। लोग सवाल करते हैं, उस मस्जिद के कितने दरवाजे हैं? पैगंबर ने बताया। कितनी कंदीलें लटक रही हैं? पैगंबर इस्लाम ने बताया। उसमें कितने पत्थर लगे हैं? पैगंबर इस्लाम ने बताया। कितनी मेहराबें हैं? पैगंबर इस्लाम ने बताया। यानी बिल्कुल आंखों के सामने है बैतुल मुक़द्दस। सवाल करने वाले सवाल कर रहे हैं, पैगंबर एक एक चीज़ का जवाब दे रहे हैं। अब तो ये लोग चकराए। कहा, 10-10, 15-15 दफ़ा हम होके आए हैं, इतनी तफसील तो हमको भी याद नहीं, वो तुम्हें कैसे याद है। अब हर एक हैरान, हर एक परेशान। पैगंबर इस्लाम ने कहा, सुनो, 2 निशानियां और सुनो। जब मैं वापस आ रहा था तो एक काफिला मक्के की तरफ आ रहा था। रात को वो सोए थे। उन्होंने एक छोटे से मटके में पानी भर के रखा था। अरब में एक कायदा है कि लोग अपने काफिले के बाहर कुछ पानी रख देते हैं सबील के तौर पर। मैंने उसमें से एक मटके का पानी पिया और फिर उस मटके के पानी को उंडेलकर उसको उल्टा कर दिया। पैगंबर इस्लाम हर इंसान के माल पर इख्तियार रखते हैं। जब वो काफिला आएगा उससे पूछ लेना कि क्या एक रात को गैबी तौर पर उनका एक मटका खुद ब खुद खाली नहीं हो गया था। और दूसरी बात, जब मैं आ रहा था तो मैंने रास्ते में देखा कि मक्के से एक दिन के फासले पर एक तिजारती काफिला आ रहा है शाम से। मैंने उसमें अबू सुफियान को भी देखा और मैंने ये देखा कि उनका एक ऊँट खो गया था, सुर्ख रंग का। वो बड़े परेशान थे। अरब में सुर्ख ऊँट तो सबसे कीमती चीज़ है, लेकिन ये ऊँट उनके काफिले के आगे आगे चल रहा है। उनको नहीं पता जब मक्के में दाखिल होंगे पहले वो ऊँट आएगा फिर वो काफिला आएगा। ये मैं अपनी आंखों से देख के आ रहा हूँ। वो बेचारे बहुत परेशान हैं। अब तो सब लोगों ने कहा, अबू जहल तो एक तरफ, बाकी लोगों ने कहा इसकी बात माकूल है, क्योंकि इसने जो कुछ बैतुल मुक़द्दस का बताया वो सब सही है। ये 2 निशानियाँ और दे दी। अगले दिन अबू सुफियान का काफिला दाखिल हुआ। लोगों ने पूछा, भाई एक दिन पहले क्या तुम्हारा एक ऊँट खो गया था? हैरान होकर कहा, तुम्हें कैसे पता चला? वाकईन सुर्ख रंग का एक ऊँट खो गया था, बिल्कुल मक्के के करीब पता चला। वो तो हमारे काफिले के आगे आगे चल रहा है। लोगों ने कहा, ये एक और निशानी पूरी हुई। चंद दिनों के बाद एक कबीला मक्के में दाखिल हुआ। लोगों ने पूछा कि क्या फलां दिन जब तुम रात को सो गए थे
تمہارا ایک مٹکا خود بخود خالی ہو کے الٹا رکھا ہوا تھا۔ کہا کہ ہاں، ہم بھی حیران تھے کہ کون سا جن یا فرشتہ آ گیا کہ جس نے ہمارا پانی بہا دیا ہے۔ اب تو جن لوگوں کو یقین کرنا تھا۔ ایک بڑی تعداد میں انہوں نے کہا کہ ہم اس کی رسالت کو نہ مانیں، مگر یہ 3 باتیں انہوں نے ایسی بتائیں کہ ہم ماننے کو تیار ہیں۔ بہرحال جن کی قسمت میں ایمان نہیں تھا وہ پھر بھی اپنی ہر درمی پر ڈٹے رہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عظیم معجزہ کو تسلیم نہ کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ہمارے ماننے والوں، کبھی دنیا والوں پہ توجہ نہ دینا، اس لیے کہ دنیا والوں کا کام ہے مذاق اڑانا۔ اب میرے جد کو دیکھو، جب میرے جد معراج پر گئے تھے تو مکے کے کافر مذاق اڑا رہے تھے۔ لو سنو، راتوں رات شام جا کے آ گئے، اور جب میرے جد نے مکے سے مدینے ہجرت کی اور مکے سے مدینے 8 دن میں پہنچے تو یہی لوگ مذاق اڑانے لگے کہ لو، یہ تو اپنے آپ کو رسول کہتا ہے، رسول کے پاس تو غیبی طاقت ہوتی ہے، وہ تو 1 دن میں مکے سے مدینے ہو آئے گا، اس کو 8 دن کیسے لگے؟ جب پیغمبر 1 دن میں سفر کر کے آئے تو انہوں نے مذاق اڑایا، جب پیغمبر اسلام نے 8 دن میں سفر کیا تو انہوں نے مذاق اڑایا۔ تو خبردار اے ہمارے ماننے والوں، دنیا کی باتوں کی فکر نہ کرنا کہ اگر ہم داڑھی رکھ لیں تو دنیا مذاق نہ اڑائے، پردہ کر لیں تو دنیا مذاق نہ اڑائے، شادی کو اسلامی بنائیں تو دنیا مذاق نہ اڑائے، نظر انداز نہیں۔ جس دنیا نے پیغمبر اسلام کی ذات کو نہیں چھوڑا اور ان کا مذاق اڑایا، اور جو بات انہوں نے مانگی وہی بات پیغمبر اسلام نے دکھائی، جلدی کا سفر مانگا تو پیغمبر اسلام نے دکھایا، آہستہ کا سفر مانگا تو پیغمبر اسلام نے دکھایا، اور جو بات انہوں نے مانگی وہی بات پیغمبر نے دکھائی۔ جلدی کا سفر مانگا لیکن پھر بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ محترم ناظرین، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سفر معراج مکمل ہوا۔ انشاءاللہ آئندہ کی ویڈیوز میں ہم اس سے اگلے واقعات لے کر آئیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔